اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور دیگر کی شرکت۔ علاقائی سیکیورٹی کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی فراہمی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے معیشت پر اثرات کا جائزہ۔ کراچی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم کیو ایم وفد کے درمیان ملاقات۔ ایم کیو ایم کی مجوزہ آئینی ترمیمی بل سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت۔ ایم کیو ایم کی جانب سے 28ویں ترمیم لانے اور 140A کے حوالے سے گفتگو۔ ذرائع نے بتایا ایم کیو ایم نے سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی اور فیصلے پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ بھی کیا۔ اور ایران ہم سے معاہدہ کرنے کی منتیں کر رہا ہے، وہ مذاکرات میں سنجیدگی دکھائے، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے مشرق وسطیٰ پر قبضے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ایران عسکری طور پر بری طرح شکست کھا چکا، اس کے پاس واپسی کا کوئی موقع نہیں بچا۔ ایران مذاکرات میں سنجیدگی دکھائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، لکھا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کا انداز بہت مختلف اور کچھ عجیب ہے۔ ایران ہم سے معاہدے کرنے کی منتیں کر رہا ہے۔ ایران عسکری طور پر بری طرح شکست کھا چکا، اس کے پاس واپسی کا کوئی موقع نہیں بچا۔ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ ایران امریکہ کے 15 نکات پر غور کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ترکی اور مصر سمیت دیگر ملک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی میں سینیٹر شہری رحمان سے ان کی بیٹی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ ایم کیو ایم کا وفد وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پی اے ایف بیس پہنچ گیا۔ وزیر اعظم ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کے بعد اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ جنیوا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارل کہتے ہیں کوئی سیاسی جماعت یا رہنما پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے، ایکسپورٹ اور فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ملک کے خلاف باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا کچھ لوگوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کی تقریب رکھی۔ زلفی بخاری ایک غیر ملکی شہری ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نشست خالی قرار دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بھارت اپنی سفارتی ناکامیاں چھپانے کے لیے بازاری زبان پر اتر آیا۔ بھوکلاہٹ کا شکار بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سفارتی آداب بھی بھول گئے۔ غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال شروع کر دیا۔ جے شنکر پاکستان مخالف بیان دے کر اپنی ناکام خارجہ پالیسی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ جے شنکر کا رد عمل ثبوت ہے کہ بھارت کو امریکہ ایران ثالثی عمل سے مکمل باہر رکھا گیا۔ پاکستان، ترکی اور مصر ایک قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ موجودہ بھارتی حکمران ہر معاملے میں اپنے عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف۔ بھارت میں بے چینی واضح ہے۔ عوام خود مودی حکومت سے سوال کرنے لگے۔ عالمی اثر و رسوخ طاقت سے نہیں، اعتماد سے بنتا ہے۔ جے شنکر کے بیانات اور ان کی مایوسی ظاہر کرتے ہیں۔ You also asked me about the Indian external affairs remarks yesterday. Frankly, such undiplomatic rhetoric betrays a deeper sense of frustration. Pakistan does not subscribe to such megaphone theatrics. بھارتی وزیر خارجہ کی غیر سفارتی زبان در حقیقت گہری مایوسی کے عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اس طرح کے بیانات پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارا موقف تحمل اور وقار پر مبنی ہے۔ اصل منزل امن ہے، وہ سہولت کاری سے آئے یا ثالثی سے، یہ اہم نہیں۔ سفارت کاری سے رکاوٹیں اور مشکلات ہو سکتی ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ مذاکرات کی لوکیشن اور شخصیات کے حوالے سے اطلاعات غیر مصدقہ ہیں۔
IMF से $1.2 अरब की किस्त के हुसूल में पेशरफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल राबता। IMF ने पाकिस्तान को मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसव्वदा भिजवा दिया। पाकिस्तान और IMF अब MEFP के मुसव्वदे के मुताबिक अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा लेंगे। MEFP के नोटेबल्स पर आदादो शुमार में मुमासलत हुई तो स्टाफ लेवल मुआहदे तय पा जाएगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट की तैयारी के लिए मुज़ाकरात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। नया बजट IMF के तख्मीनों और अहदाफ के मुताबिक बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी का एंटी नार्कोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा, नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने इंसदाद मंशियात के लिए मुअस्सर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ बानी PTI की रिहाई के लिए फोर्स बनाने पर दरख्वास्त की समाअत। वफाकी आईनी अदालत में समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकर नशफी ने रिमार्क्स दिए। सियासी बयानात पर अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। ठोस शवाहिद या फोर्स बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया हो तो दिखा दें। वकील ने सबूत पेश करने के लिए मोहलत मांगी। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। ऐसे छीना है, इस पर तो गन लगा हुआ है, इसके फोन गया है, इसका फोन गया है, इसका फोन गया है। हमने शोर किया और वो लोग भाग गए। उन्होंने देखा पीछे कोई आ रहे हैं, इसीलिए वो लोग भाग गए। कराची में डाकू बेलगाम। न्यू टाउन थाने की हुदूद में डकैती की वारदातें बढ़ने लगी। जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तालिबात से लूटमार। 3 मुल्जिमान वैन में घुसे, असलहे के जोर पर मोबाइल फोन और जेवरात छीन लिए। ईद के दूसरे रोज भी इसी सड़क पर डाकुओं ने नाका लगाकर वारदात की थी। 5 कार सवारों को लूट लिया था। तमाम गाड़ियों की चाबी भी साथ ले गए थे।